السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حسیب اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسیب ملک۔ دوستوں پہلے سے تھوڑا سا ہٹ کے آج ہم ہیومنز کے بارے میں کچھ فیکٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو یقیناً بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو یقیناً کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو دوستوں چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ دوستوں فیکٹ نمبر 1، انسانی دماغ۔ انسانی دماغ انسانی جسم کا سب سے پیچیدہ عضو ہے جس کا وزن تقریباً 3 پاؤنڈ ہوتا ہے اور اس میں تقریباً 86 بلین نیورونز ہوتے ہیں۔ ہر نیورون دوسرے نیورون کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے جس کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 100 ٹریلین کنیکشنز ہوتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک بنیادی مؤثر افعال سے لے کر سنیپسس، پیچیدہ خیالات اور جذبات تک ہر چیز کی اجازت دیتا ہے۔ دماغ تقریباً 20 فار پاور پر کام کرتا ہے جو تقریباً ایک مدھم روشنی کے بلب کے برابر ہے۔ اپنی توانائی کی کارکردگی کے باوجود یہ جسم کی کل توانائی کا تقریباً 20% حصہ خرچ کرتا ہے۔ دماغ کو کئی الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ہر ایک مختلف افعال کے لیے ضروری ہے۔ دماغی استدلال، مسئلہ حل کرنے اور فیصلے کو سنبھالتا ہے۔ سیربیلیم ہم آہنگی اور توازن کا انتظام کرتا ہے۔ برین اسٹیم دل کی دھڑکن اور سانس لینے جسے ہم غیر ضروری عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیوروپلاسٹی دماغ کے نئے عصبی رابطوں کو تشکیل دے کر خود کو دوبارہ منظم کرنے کی صلاحیت زندگی بھر سیکھنے اور اپنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ ذہنی ورزشیں، متوازن خوراک اور مناسب نیند ضروری ہے۔ دوستوں فیکٹ نمبر 2، ڈی این اے کی مماثلت۔ انسان اپنے ڈی این اے کا 99.9% ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں جو ہمیں جینیاتی سطح پر نمایاں طور پر مماثل بناتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا 0.1% تغیرات افراد کے درمیان ظاہری شکل اور رویوں میں تمام فرقوں کا سبب بنتا ہے۔ ڈی این اے وہ چھوٹا سا مالیکیول ہے جو ہماری جینیاتی ہدایت لے کر جاتا ہے۔ یہ 2 تاروں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے گرد کنڈلی سے دوہری ہیلکس بناتے ہیں۔ ہر اسٹرینڈ 4 قسم کے نیوکلیوٹائڈز سے بنا ہوتا ہے جو ان ترتیبوں میں ترتیب دیا جاتا ہے جو جین بناتے ہیں۔ یہ جین پروٹین کے لیے بلو پرنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں زیادہ تر افعال انجام دیتے ہیں۔ جینیاتی تنوع تغیرات سے پیدا ہوتا ہے جو ڈی این اے کی ترتیب میں تبدیلیاں ہیں۔ کچھ تغیرات فائدہ مند ہوتے ہیں اور ارتقاء میں حصہ ڈالتے ہیں جبکہ دیگر جینیاتی عوارض کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہمارے جینیاتی میک اپ کو سمجھنے سے ذاتی ادویات میں ترقی ہوئی ہے جہاں علاج کو کسی فرد کے جینیاتی پروفائل کے مطابق بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے مشترکہ ورثے اور ان مشترکات کو بھی اجاگر کرتا ہے جو تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ دوستوں اگلا فیکٹ ہے فیکٹ نمبر 3، نیند کی اہمیت۔ نیند ایک بنیادی حیاتیاتی عمل ہے جو مجموعی صحت اور تندرستی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ متعدد مراحل پر مشتمل ہے بشمول ہلکی نیند اور گہری نیند۔ ہر ایک الگ الگ کام کرتی ہیں۔ گہری نیند کے دوران جسم ٹیشوز کی مرمت کرتا ہے، پٹھوں کی تعمیر کرتا ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ نیند علمی افعال کے لیے بھی اہم ہے جیسے میموری کو مضبوط کرنا، مسئلے حل کرنا اور جذباتی ضابطے کو بھی کنٹرول کرنا۔ بالغوں کو عام طور پر فی رات 9 سے 7 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انفرادی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں۔ دائمی نیند کی کمی صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتی ہے بشمول موٹاپا، ذیابیطس، دل کی بیماریاں اور کمزور مدافعتی فعل۔ یہ علمی صلاحیتوں کو بھی متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے ارتکاز میں کمی، پیداواری صلاحیت میں کمی اور حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ نیند کی حفظان صحت کے اچھے طریقے جیسے کہ نیند کا باقاعدہ شیڈول برقرار رکھنا، پرسکون ماحول بنانا اور سونے سے پہلے مرکحات سے پرہیز کرنا نیند کی معیار کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نیند کی اہمیت کو سمجھنا ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں بہتر صحت کے لیے اسے ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ دوستوں اگلا فیکٹ نمبر 6، ہائیڈریشن۔ پانی تقریباً ہر جسمانی کاموں کے لیے ضروری ہے جو بالغ کے جسمانی وزن کا تقریباً 60% حصہ بنتا ہے۔ یہ جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے، غذائی اجزاء کی نقل و حمل اور فضلہ کی مصنوعات کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے۔ جسم کی ہر سیل، ٹشو اور عضو کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی لعاب بنا کر اور کھانے کو توڑ کر ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ علمی افعال کے لیے مناسب ہائیڈریشن بہت ضروری ہے کیونکہ ہلکی پانی کی کمی بھی موڈ یا یادداشت اور ارتکاز کو خراب کر سکتی ہے۔
عمر، جنس، وزن اور سرگرمی کے ساتھ جیسے عوامل کی بنیاد پر کسی شخص کو پانی کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک رہنما مقصود یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا جائے۔ تاہم انفرادی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کے پیاس کے اشاروں کو سنیں۔ پینے کے پانی کے علاوہ زیادہ پانی والے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بھی ہائیڈریشن میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ ہائیڈریٹ رہنا مجموعی صحت کو سہارا دینے کا ایک آسان لیکن مؤثر طریقہ ہے۔ دوستو، اگلا فیکٹ نمبر 5، ورزش کے فوائد۔ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمی ان سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ اپنی صحت کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے، دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے اور زندگی کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ ورزش دل کو مضبوط کرتی ہے اور گردش کو بہتر بناتی ہے، جس سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بلڈ شوگر کی سطح کو منظم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، ٹائپ 2 ذیابیطیز کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ وزن اٹھانے کی مشقیں، جسے چہل قدمی اور طاقت کی تربیت، ہڈیوں کی صحت کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ جسمانی سرگرمی اینڈورفنز کو بھی خارج کرتی ہے، جو دماغ میں موجود کیمیکل ہیں جو قدرتی درد کم کرنے والے اور موڈ کو بڑھانے والے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس سے تناؤ، اضطراب اور افسردگی کے علامات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ورزش نیند کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہے اور توانائی کی سطح کو بڑھا سکتی ہے۔ ہر ہفتے کم از کم 150 منٹ کی اعتدال پسندی ایروبکس سرگرمی، ہفتے میں 2 دن یا 2 دن سے زیادہ پٹھوں کو مضبوط کرنے کی مشقیں کریں۔ ورزش کو اپنے روزمرہ کی معلومات میں شامل کرنا جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کو بہتر بنانے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ دوستو، فیکٹ نمبر 6، غذائیت اور خوراک۔ صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔ یہ جسم کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ ان غذائی اجزاء میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چکنائی، وٹامنز، معدنیات اور پانی شامل ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ جسم کے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے، جو اناج، پھل اور سبزیوں جیسے کھانے میں پائے جاتے ہیں۔ پروٹین ٹیشوز کی تعمیر اور مرمت کے لیے اہم ہے، اور یہ گوشت، دودھ کی مصنوعات، پھلیاں اور گری دار میوے میں پائے جاتے ہیں۔ چربی توانائی، سیل کی ترقی اور اعضاء کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، وہ تیل، مکھن اور ایووکاڈو میں پائے جاتے ہیں۔ وٹامنز، معدنیات مختلف جسمانی افعال کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ ہڈیوں کی صحت، مدافعتی معاونت اور زخموں کی شفا یابی۔ مثال کے طور پر وٹامن سی ٹیشوز کی مرمت میں مدد کرتا ہے، جبکہ کیلشیم مضبوط ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ ایک صحت مند غذا میں تمام فوڈ گروپ سے مختلف قسم کے کھانے شامل ہوتے ہیں، جس میں پھل، سبزیاں، سارا اناج، دبلی پتلی پروٹین اور صحت مند چکنائی پر زور دیا جاتا ہے۔ پروسیسڈ فوڈز، چینی اور سنترا پت چربی کی مقدار کو محدود کرنا بھی ضروری ہے۔ مناسب غذائیت مجموعی صحت کو سہارا دیتی ہے اور بہت سے دائمی بیماریوں کو روک سکتی ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں فیکٹ نمبر 7 کی، امیونٹی سسٹم، مدافعتی نظام۔ مدافعتی نظام انفیکشن اور بیماریوں کے خلاف جسم کا دفاعی طریقہ کار ہے۔ یہ خلیوں، بافتوں اور اعضاء کے نیٹ ورک پر مشتمل ہے، جو جسم کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ بنیادی اجزاء میں خون کے سفید خلیے، اینٹی باڈیز، لیمفیٹک نظام، تیلی اور تھائمس شامل ہیں۔ سفید خون کے خلیے یا لیکوائٹس صف اول کے سپاہی ہیں، جو حملہ آور پیتھوجینز کا پتہ لگاتے ہیں اور انہیں تباہ کرتے ہیں۔ سفید خون کی خلیات کی مختلف قسمیں ہیں، ہر ایک کا ایک مخصوص کردار ہے۔ مثال کے طور پر میکروفیجز پیتھوجینز کو گھیر لیتے ہیں اور ہضم کرتے ہیں، جبکہ لیمفوسائٹس ایک والی قوت مدافعت کے لیے اہم ہیں۔ بی خلیے اپنی باڈیز کو تیار کرتے ہیں، جو مخصوص پیتھوجینز کو نشانہ بناتی ہے، جبکہ ٹی خلیے متاثرہ خلیوں کو تباہ کرتی ہے۔ لیمفیٹک نظام پورے جسم میں مدافعتی خلیوں کی نقل و حمل میں مدد کرتا ہے اور زہریلے اور فضلہ کو ہٹاتا ہے۔ تیلی خون کو فلٹر کرتی ہے، خون کی پرانے یا خراب شدہ سرخ ابتدائی زندگی تھائمس خلیات اور پیتھوجینز کو ہٹاتی ہے، خلیات تیار کرتی ہے۔ ایک صحت مدافعتی ٹی کے دوران نظام کو برقرار رکھنے میں متوازن خوراک، باقاعدگی سے ورزش، مناسب نیند، تناؤ کا نظام اور حفظان صحت کے اچھے طریقے شامل ہیں، جیسے ہاتھ دھونا اور ویکسینیشن۔ دوستوں، فیکٹ نمبر 8، دماغی صحت۔ دماغی صحت اتنی ہی اہم ہے جتنی جسمانی صحت، اور اس میں جذباتی، نفسیاتی اور سماجی بہبود شامل ہے۔ اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہم
किस तरह तनाव को संभालते हैं, दूसरों से ताल्लुक़ रखते हैं और फैसले करते हैं। दिमागी सेहत की खराबी जैसे डिप्रेशन, इत्तराब, दाबरूवी खराबी और शिज़ोफ्रेनिया आम हैं और किसी को भी मुतासर कर सकते हैं। ये हालात जीनयाती, हयादाती, माहौलियाती और नफसियाती अवामिल के पेचीदा तामेल के नतीजे में हो सकते हैं। दिमागी सेहत के मसाइल की इब्तिदाई अलामात में मूड, रवैये या सोचने का अंदाज में तब्दीलियाँ शामिल हो सकती हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला अलामात का सामना कर रहा है तो मदद लेना ज़रूरी है। इलाज में थेरेपी, अद्वियात, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ और दोस्तों और ख़ानदान की मदद शामिल हो सकती है। ख़ुद की देखभाल की मशक करना जैसे मुशागल में मशगूल होना, समाजी रवाबित को बरकरार रखना और ज़हन साजी और मुराकबा जैसी तकनीकों के ज़रिए तनाव का इंतज़ाम करना भी ज़हनी सेहत को सहारा दे सकता है। बदनामी को कम करना और दिमागी सेहत के बारे में खुली बातचीत को फ़रोग़ देना दिमागी सेहत के मसाइल से मुतासरा अफराद के लिए मुआवन माहौल पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो आज का लास्ट फैक्ट नंबर 9, दिल की सेहत। दिल एक अज़लाती अज़ू है जो पूरे जिस्म में खून पंप करता है, बाफ्तों को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा फराहम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर फजलात को हटाता है। दिल की बीमारियां बशमूल दिल की बीमारी और फलज दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। खतरे की अवामिल में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रोल, सिगरेट नोशी, मोटापा, जिस्मानी गैर फ़ालियत और ज़ायबतीस शामिल है। दिल के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी में बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी, सैर शुदा चिकनाई, कोलेस्ट्रोल और सोडियम में कम मुतवाज़िन ग़िज़ा, सेहतमंद वज़न बरकरार रखना और तम्बाकू के इस्तेमाल से परहेज़ करना शामिल है। सेहत की देखभाल फराहम करने वालों के साथ बाकायदगी से चेकअप दिल की सेहत की निगरानी और ख़तरे की अवामिल के इंतज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। दिल के दौरे के इंतबाही अलामात को समझना जैसे सीने में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी और जिस्म के ऊपरी हिस्से में तकलीफ जान बचा सकती है। दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए फ़ाल इक़दामात करने से ख़तरे को नुमायाँ तौर पर कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।